ہرنی عرض کرنے لگی آقا میں اس لیے نہیں رو رہی، انجام میرا کیا ہوگا، میں اس لیے نہیں رو رہی یہ مجھے بیچ دے گا یا ذبح کر دے گا، میرا گوشت بنائے گا، بھونے گا، کھائے گا، ہڈیاں پھینک دے گا، آقا میں اس لیے نہیں رو رہی۔ میرے نبی نے فرمایا پھر کیوں رو رہی ہو؟ عرض کرتی ہے سونا آپ تو رحمت للعالمین ہیں، میں اس لیے رو رہی ہوں، صبح صبح نکلی تھی، معصوم بچے میرے سو رہے تھے، میں اس لیے نکلی تھی، جاؤں گی جا کر بچوں کے لیے کوئی کھانا لے آؤں گی، اپنا پیٹ بھر کے آؤں گی اور میرا دودھ اتر آئے گا، میں اپنے بچوں کو پلاؤں گی۔ آقا بچے میرے جاگ گئے ہوں گے، میں کھانے کے لیے آئی تھی، بیٹے بچے میرے جاگ گئے ہوں گے، آقا شکاری کے جال میں پھنس گئی ہوں، وہ تڑپتے تڑپتے گزار دیں گے زندگی، انہیں علم نہیں ہماری ماں کہاں گئی ہے، ان کے دل میں نہ آ جائے اماں بے وفا بن گئی ہے۔ اور نوجوانوں یاد رکھنا ہے ساری کائنات بے وفا بن سکتی ہے پر ماں کبھی بے وفا نہیں بنتی، باپ کبھی بے وفا نہیں بنتا۔ اپنی موت سے نہیں ڈر رہی ہے، رو رہی ہے، اپنی موت سے نہیں رو رہی ہے تو صرف بیٹوں کے غم میں، بچوں کے غم میں، اولاد کے غم میں رو رہی ہے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا کہنا کیا چاہتی ہو؟ آقا مہربانی کریں اس سے اجازت لے دیں، میں جاؤں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آؤں اور جا کر واپسی آ جاؤں، پھر اس کی مرضی ہے مجھے ذبح کر دے، اس کی مرضی ہے مجھے بیچ دے، اس کی مرضی ہے جو کچھ بھی کرتا رہے واپسی آ جاؤں گی۔ میرے سونے نبی کی آنکھوں مبارک سے آنسو آ گئے۔ میرے نبی نے شکاری کی طرف دیکھا، فرمایا مہربانی کر میں محمد ضمانت دیتا ہوں اسے چھوڑ دے، اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپسی آ جائے گی۔ شکاری عرض کرتا سونا جانتے ہیں یہ ہرنی ہے، یہ چلی گئی پھر کبھی بھی کسی صورت بھی واپسی نہیں آ سکے گی۔ آقا میں نے بڑی مشکل سے اس کا شکار کیا ہے، کافی دنوں سے اسے تلاش کر رہا تھا۔ میرے سونے نبی نے فرمایا یہ تیرا ذہن کہتا ہے، تیرا دل کرتا ہے، پر میں محمد کہہ رہا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں میں اتنے تک تو اس سے جدا نہیں ہوگا جب تک کہ ہرنی واپس نہ آ جائے۔ میرے نبی نے گارنٹی دی، اس یہودی نے وہ میرے پیغمبر کے ہاتھوں میں دی، عرض کرنے لگا سونا اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیجئے۔ میرے نبی نے رسا کھولا، وہ دوڑتی ہوئی چلی گئی، تھوڑی دیر گزری ہے، یہودی کہتا ہے سونا ابھی تک وہ نہیں آئی، شکاری یہودی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں بیٹھا ہوا ہوں، جا تو نہیں رہا نا، ضرور آئے گی، واپسی آئے گی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری ہے، دیکھا دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، جس سپیڈ میں گئی تھی اس سے زیادہ سپیڈ سے واپسی آئی ہے، ساتھ اپنے 2 معصوم بچوں کو بھی لائی ہے۔ آ کر میرے پیغمبر کے قدموں میں گر گئی۔ میرے نبی نے فرمایا شکاری اپنی ہرنی پکڑنا۔ میرے سونے نبی نے فرمایا ہرنی مجھے بتلا تو صحیح نا، تو اکیلی گئی تھی اور جا کر بچوں کو دودھ پلا کے واپسی آ جاتی، پھر تو اپنے بچوں کو کیوں ساتھ لائی ہے؟ ہرنی کہتے ہیں سونا میں دوڑتی ہوئی گئی نا، میرے بچوں نے سب سے پہلے ناراضگی کا اظہار کیا، کہنے لگے اماں آج دیر کر دیا ہے، لیٹ کیوں آئی ہے اور ہاں کیوں رکھی ہے، جلدی میں کیوں ہے؟ میں نے کہا بیٹا آج جی بھر کر میرا دیدار کر لو، آج جی بھر کر مجھے دیکھ لو، آج جتنا دودھ پینا ہے پی لو، آج کے بعد میں تمہیں نظر نہیں آؤں گی۔ بیٹوں نے بچوں نے کہا اماں جی وجہ کون سی ہے، کیا بات کر رہی ہے؟ میں نے کہا بیٹا شکاری نے پکڑ لیا تھا، امانت طور پر آئی ہوں، تمہیں دودھ پلانے کے لیے آئی ہوں۔ بچوں نے کہا اماں پھر تو چھوڑ دیا ہے، خوشی کی بات ہے، ہم واپسی نہیں جائیں گے، ہمارا ٹھکانے کا کیا پتا ہے، اماں تو ہم سے جدا نہ ہو۔ مارک کہتی ہے میں نے اپنے بیٹوں کو کہا، اپنے بچوں کو کہا عام ضمانت پر نہیں آئی، امام الانبیاء کی ضمانت پر آئی ہوں، جلدی دودھ پی لیجئے نا۔ میرے بچوں نے کہا اماں ہم دودھ نہیں پیتے، ہو سکتا ہے دودھ پیے دیر ہو جائے، امام الانبیاء کو یہودیوں نہ کہہ دے، اور جس ہرنی کی تو نے آپ نے ضمانت دی تھی وہ دیکھو فراڈیاں نکلی ہے، نہیں آئی، آپ کی بات نہیں مانی۔ ہرنی کہتی ہے سونا، میرے بچوں نے کہا
अम्मा हम साथ चलते हैं। मैंने कहा बेटा अगर आप साथ चलोगे शिकारी तुम्हें भी पकड़ लेगा, तुम्हें भी ज़िबा कर देगा। मेरे बच्चे कहने लगे अम्मा अगर ज़िबा कर दे कोई बात नहीं, जान देना हमारे लिए आसान है, चलो एक दीदार इस बहाने हम महबूब का तो कर लेंगे ना। तवज्जो करनी है। हिरनी जमानत पे गई है, वापसी आई, अपनी बात को रोक के आपके ईमानों को रोशन करने लगा हूं, ईमानी गैरत को झंझोड़ने लगा हूं। आज मुसलमान नाम का कितनी पैगंबर की बात पे यकीन कर रहा है। मेरे नबी ने जो जो हुक्म किया है परवाह ही कोई नहीं। दुनिया नाराज ना हो, नबी की सुन्नत जाती है चली जाए, दुनिया नाराज ना हो, रब नाराज होता है हो जाए, दुनिया नाराज ना हो, पैगंबर की सुन्नत की धज्जी उड़ाते हुए, पैगंबर की सुन्नत की मुखालफत करते हुए, पैगंबर के कौल फेल की मुखालफत करते हुए मुसलमान को जरा बराबर रहम नहीं आता, जरा बराबर हिचकिचाता नहीं है, जरा बराबर दिल नहीं कांपता। फिर किस जबान से दावा करता है मैं मुहब्बे रसूल हूँ, मैं आशिक रसूल हूँ। देखना हो तो जरा ये देखिए ना, हिरनी अपने बच्चों को लेकर आई है, मेरे सोने नबी की आंखों मुबारक से आंसू आ गए। मेरे नबी ने फरमाया शिकारी अब तेरी मर्जी है, अकेली हिरनी को पकड़ ले कैद कर ले तेरी मर्जी है, साथ इनके बच्चों को कैद कर ले तेरी मर्जी है। यहूदी दौड़ के मेरे नबी के कदमों में गिर गया है, अर्ज करता सोना अब कैद करना नहीं, कैद होने के लिए आ गया हूँ, मेहरबानी कीजिए। आप ऐसे पैगंबर हैं जो हिरनी भी आपकी बात का इनकार नहीं कर सकती, पासदारी करती है। सोना मैं कौन होता हूँ जो आपकी गुलामी में ना हो, मेहरबानी कीजिए, हिरनी भी आजाद है और आप मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। इसलिए रब फरमाते हैं लिन तलहुम, और कायनात वालों मैंने तुम्हारे ऊपर ऐसा एहसान किया है, ऐसा शफीक पैगंबर दिया है जो हिरनी का दुख भी बर्दाश्त, ईमान से बतलाइए, जानवर का दुख भी बर्दाश्त नहीं कर सकते।